حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سیاہ کالا خضاب کا کیا حکم ہے؟ کالا خضاب مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ ہے و تنزیہی ہے۔ سیاہ خضاب کی ممانعت کی جو حدیث ہے وہ تو ہے، سبھی جانتے ہیں، لیکن ایک کتاب ہے نیل الاوطار، اس نیل الاوطار میں اس کے مصنف ہیں قاضی شوکانی۔ قاضی شوکانی نے پہلی جلد میں ہی سیاہ خضاب کا باب آیا ہے، وہاں کئی صحابہ کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کالا خضاب لگاتے تھے۔ حوالہ دے رہا ہوں میں، نیل الاوطار شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور پہلے ہی جلد میں 8 جلدوں میں وہ کتاب ہے، پہلے ہی جلد میں باب آیا ہے اور کئی صحابہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ کالا خضاب لگاتے تھے۔ تو ایک طرف حدیث ہے، ایک طرف صحابہ کا عمل ہے۔ اب سنو، اگر 2 حدیثوں میں تعارض ہو جائے تو حکم ہلکا پڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی حدیث اور فعل صحابی میں تعارض ہو جائے تو بھی حکم ہلکا پڑ جاتا ہے۔ اس کی میں مثال دوں، حدیث شریف میں فرمایا آگ میں مت جلاؤ دشمن کو۔ لڑائی میں دشمن سے بڑا غصہ ہے تو دشمن کو زندہ آگ میں جلا دیا، تو حدیث میں مانت ہے مت جلاؤ۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ جب خلیفہ تھے تو کچھ لوگ حضرت علی کو خدا ماننے لگے، وہ پکڑ کر سب لائے گئے۔ حضرت علی نے بہت سمجھایا کہ میں خدا نہیں ہوں، میں تو خدا کا معمولی بندہ ہوں، مگر نہیں مانا کہ آپ ہی خدا۔ تو حضرت علی کے حکم سے وہ سب آگ میں زندہ جلا دیے گئے۔ یہ واقعہ کوفہ میں پیش آیا ہے، اس کی خبر بصرے میں پہنچی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، جو وہاں قاضی تھے، حضرت علی کی طرف سے وہاں قاضی تھے۔ تو حضرت ابن عباس نے تبصرہ کیا کہ اگر یہ مقدمہ میری کورٹ میں آتا تو میں ان کو قتل کرتا، آگ میں نہ جلاتا۔ حضور نے آگ میں جلانے سے منع کیا ہے، اس لیے میں آگ میں نہ جلاتا، ان کو قتل کرتا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے اسے قتل کرو، تو میں قتل کرتا، آگ میں نہ جلاتا۔ یہ ابن عباس کا تبصرہ جب حضرت علی کو کوفے میں پہنچا تو حضرت علی نے فرمایا صدق ابن عباس، ابن عباس نے صحیح کہا۔ گویا حضرت علی بھی جانتے ہیں کہ حضور نے آگ میں جلانے سے منع کیا ہے، پھر حضرت علی نے جلایا تو اب مسئلہ ہلکا پڑ گیا۔ اگر صحابی کا یہ فعل نہ ہوتا تو آگ میں جلانا حرام ہوتا، لیکن یہ حرام تو جو حکم قرآن میں ہوتا ہے اس کے لیے حرام لفظ استعمال کرتے ہیں، اور حدیثوں میں جو لفظ ہوتا ہے اس کے لیے مکروہ تحریمی استعمال کرتے ہیں، اور حرام اور مکروہ تحریمی عمل کے اعتبار سے برابر ہے۔ یہ بیچ میں مسئلہ سمجھو، فرض اور واجب، جو حکم قرآن میں ہے وہ تو فرض ہے، اور جو حدیث میں حکم ہے وہ واجب ہے، لیکن فرض اور واجب عمل کے اعتبار سے ایکول ہے۔ جیسا فرض پر عمل ضروری، واجب پر بھی عمل ضروری ہے۔ ہم 5 نمازیں فرض ہیں کہ ان کا ذکر قرآن میں ہے، وطروں کا ذکر قرآن میں نہیں حدیثوں میں ہے، لہذا وطر واجب ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن پڑھنا جیسے 5 نمازیں پڑھنا ضروری ہے، وطر پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے قاعدہ سمجھو، جس حکم کی ممانعت قرآن میں ہوتی ہے وہ حرام ہے، جیسے خنزیر مت کھاؤ، شراب مت پیو، حرام ہے، اور جس چیز کا حکم حدیثوں میں ہے قرآن میں نہیں ہے تو پھر وہ مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ لیکن بچنے کے اعتبار سے حرام اور مکروہ تحریمی دونوں سے بچنا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں خواہ فرق ہے، بھائی چلو مکروہ ہے کرو، ارے مکروہ تحریمی اور حرام تو ایک درجے کے احکام ہیں،
یہ تو درجہ بندی ہے کہ قرآن میں حکم ہے تو حرام لفظ فوقہ استعمال کرتے ہیں، حدیث میں ہو تو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ بہرحال اگر حضرت علی کا عمل نہ ہوتا تو آگ میں جلانا مکروہ تحریمی ہوتا، یعنی حرام ہوتا، لیکن جب حضرت علی کا عمل آیا حدیث کے ساتھ، حدیث جانتے ہوئے، حضرت علی حدیث جانتے تھے پھر یہ عمل کیا، تو اب حکم ہلکا پڑ گیا۔ اب مکروہ آگ میں جلانا مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے، اب حکم ہلکا پڑ گیا۔ یہ قاعدہ ہے کہ دو حدیثوں میں تعارض ہو جائے تو حکم ہلکا پڑ جائے گا۔ حدیث اور فعل صحابی میں، قول صحابی نہیں ہوگا، فعل صحابی میں تعارض ہو جائے تو حکم ہلکا پڑ جائے گا۔ تو حدیث میں کالے خضاب کی ممانعت آئی ہے، اور شوکانی نے کئی صحابہ کا عمل لکھا ہے کہ وہ خضاب کالا کرتے تھے، لہذا اب حکم ہلکا پڑ گیا، مکروہ یعنی مکروہ تنزیہی کے درجے میں آ گیا، مکروہ تحریمی سے نیچے آیا۔ مگر مفتیان کرام مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اب تک وہ مکروہ تحریمی ہی کہتے ہیں، لیکن میں دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ مکروہ تحریمی سے حکم نیچے آیا۔ جیسے آگ میں جلانا کسی بھی مخلوق کو آگ میں جلانا خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اسی طرح سے یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے کہ صحابہ کا عمل اس کے مقابل اس کے خلاف ہے۔ وہ میں نے کہا کہ مفتیان کرام یہ کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے، پھر وہ اس میں ایکسیپشن نکالتے ہیں کہ بیوی جوان ہو، خود بوڑھا ہے اور بیوی جوان ہے، یا جہاد میں جا رہا ہے، تو ان دو صورتوں میں کالے خضاب کی گنجائش ہے۔ یہ اس مکروہ تحریمی میں سے ایکسیپشن نکالا کہ ان دو صورتوں میں، لیکن ان دونوں صورتوں کا مصداق کیا ہے میں بتاؤں۔ دہلی میں میرے ایک دوست تھے حکیم مصباح الدین، ربانی کتب خانہ ان کا تھا، اور میں بھی بک پبلیشر ہوں، بک سیلر بھی ہوں، پبلیشر بھی ہوں، اور بہت بڑا میرا کاروبار ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اب تو بچوں نے کاروبار سنبھال لیا، لیکن پہلے میں خود دہلی جاتا تھا، کتابیں چھپواتا تھا، لاتا تھا، بیچتا تھا، سب کام خود کرتا تھا۔ تو دہلی میں حکیم مصباح الدین صاحب ایک مسجد کے امام تھے اور مسجد کے مقام میں رہتے تھے، میں ان کے پاس جا کر ٹھہرتا تھا، اور دہلی کی پوری مارکیٹ انہوں نے مجھے سمجھائی، کہاں سے کاغذ خریدنا ہے، کس طرح خریدنا ہے، پریس کہاں ہے، تو میرے ان سے تعلقات تھے۔ میں ہمیشہ ان کے پاس جا کر ٹھہرتا تھا، مجھے کبھی شبہ بھی نہیں ہوا کہ ان کا کوئی سرکہ یا داڑھی کا بال سفید ہوا ہے، نہیں ہوا، بالکل جوان۔ زندگی آخر میں اٹیک ہو گیا، اب نہیں ہے دنیا میں، چلے گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، مغفرت فرمائے۔ اٹیک آ گیا، ہاسپٹل میں داخل ہوئے، مجھے دیوبند معلوم ہوا تو میں عیادت کو گیا، تو سفید بال نکل آئے، نیچے سے سفید، ہاسپٹل میں ہے، بال سفید نکل آئے۔ تو میں مذاق کرتا تھا پہلے بھی، میں نے ان سے کہا حکیم صاحب خضاب کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہنے لگے بیوی کو پتہ چل گیا۔ گویا زندگی بھر کبھی انہوں نے بیوی کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کا کوئی بال سفید ہوا۔ یہ ہے مثال، اور بیوی کے سامنے برش لے کر گھس رہا ہے، تو بیوی نہیں جانتی کیا صورتحال ہے؟ ارے بیوی کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے لگا تو ہے اس مسئلے پر عمل، اور بیوی کو پتہ ہے کہ بڈھا ہو گیا، اور بیوی کے پاس تو جوان ہے یا بڈھا ہے اس کے جاننے کے لیے ایک دوسرا تھرمامیٹر ہے، اس سے وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ جوان ہے یا بڈھا ہے۔ یہ خان صاحب قبل از وقت ریٹائرمنٹ مانگ رہے تھے، کوئی خان صاحب ہو تو ناراض مت ہوئی ہو، قبل از وقت ریٹائرمنٹ مانگ رہے تھے، باس نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن انہوں نے سینہ کھول کر دکھایا تو سارا سفید ہو گیا تھا، اس کو رحم آ گیا اور اس نے ریٹائرمنٹ دے دیا۔ خوش گھر آئے، بیوی سے کہا ریٹائرمنٹ مل گیا، اب بیٹھے بیٹھے کھائیں گے۔
تو بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے سینہ کھول کر دکھایا تو اس کو رحم آ گیا اور اس نے ریٹائرمنٹ دے دیا۔ تو بیوی نے کہا ذرا اور نیچے کھول کر دکھا دیتے تو ڈیزیبلٹی کا وظیفہ بھی مل جاتا۔ لا الہ استغفر اللہ۔ دوسرا واقعہ سنو، یہ مولانا صاحب ہیں، اب وہ کراچی میں پڑھتا ہے، میں نام نہیں لیتا ان کا، کسی مسئلے سے نام نہیں لیتا، وہ پہلے دارالعلوم دیوبند میں مدرس تھے۔ ان کے پاس ایک مہمان آیا، وہ لے کر میرے پاس آئے۔ وہ روس کے ساتھ جب افغانستان کی جنگ چل رہی تھی اس وقت کا مجاہد تھا، جہاد کرتا تھا روس کے خلاف۔ وہ لے کر میرے پاس آئے، بیٹھے چائے وائے پلائی، ناشتہ کروایا، ادھر ادھر کر، نہایت اعلیٰ درجے کا جاہل، ایسا جاہل تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہیں۔ کہنے لگا حضرت علی افغانستان میں جہاد کے لیے آئے ہیں۔ لے حضرت علی کہاں آئے ہیں؟ اور کہا ایک کافر کو انہوں نے مارا تو اس کی جو پنڈلی کی ہڈی ہے ایک ندی کے اوپر رکھی ہے، پل ہے، اور اب تک ہم چل رہے ہیں اس پر۔ ایسا جاہل اور جوان، نوجوان، چہرہ ٹماٹر جیسا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کی کیا عمر ہے؟ میں یہ سمجھتا تھا کہ 30-35 سال کا جوان ہے۔ تو اس نے کہا میری عمر 75۔ تب میری سمجھ میں وہ فقہ کا مسئلہ آیا کہ مجاہد کو جو کالا خضاب لگانے کی اجازت ہے وہ یہ مجاہد ہے۔ اور چہرہ، گال ڈھل گئے ہیں، چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، اور اب کالا خضاب لگا کر کے دشمن کے سامنے جائے گا، دشمن نہیں سمجھتے بڈھا ہے، چہرہ بھی ایسا چاہیے جسے کالا خضاب کرے۔ پھر سنو، ہر خضاب زینت ہے۔ میں نے ایک خضاب کر رکھا، یہ زینت نہیں، اور کالے خضاب میں زینت کے علاوہ